سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا امام العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عاشقوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قرابت کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین علیہم السلام. اسی طرح ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو. ناظرین کرام، 60 ہجری یزید تخت نشین ہو گیا ہے. آج 28 رجب المرجب ہے، اور آج کے دن یزید جو ہے وہ پیغام بھیجتا ہے اپنے گورنر ولید کو، جو مدینہ کا گورنر ہے، کہ بیعت لو میرے بہاف پر، میری بیعت لو عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عمر، محمد بن حنفیہ اور سب سے بڑھ کر حسین بن علی علیہ السلام سے. گورنر مدینہ امام علی مقام کو طلب کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مشورہ ہوتا ہے. وہ امام علی مقام کو عرض کرتے ہیں کہ جناب، یہ بے وقت جو گورنر نے بلایا ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی سازش ہے. امام علی مقام ان سے اتفاق کرتے ہیں، اور امام علی مقام جب جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے جانثار 30 کمانڈوز تھے، بہت زبردست. ان کے پھر جانثار تو ان کے جانثار تھے، وہ ساتھ لے گئے اور کہا کہ اندر اگر تمہیں کوئی آواز اونچی آئے یا میں تمہیں بلاؤں تو تم فوراً اندر چلے آنا. جب دارالامارہ میں پہنچے گورنر ہاؤس میں تو وہاں پہ ولید بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بدبخت جو تھا مروان بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یزید کا پیغام دیتے ہیں کہ آپ بیعت کریں. تو امام علی مقام نے کہا کہ سوچ کے اس پہ بات کریں، یہ تو کام جو ہے وہ مشورے کا ہے. اس وقت مروان نے کہا ولید سے کہ تم فوری طور پہ ان کو پکڑ لو اور ان کی گردن اتار دو، ورنہ یہ بعد میں تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. امام علی مقام کو پہلے جو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارات دے رکھی تھی، حتیٰ کہ یزید کا نام تک حدیث میں آ گیا ہے کہ یہ امام علی مقام کو شہید کریں گے. اس کے بارے میں تواتر ہے حدیث میں، بے شمار حدیث ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا کوفہ سے گزرتے ہوئے وہاں جو تھا آپ دیدہ ہونا، وہ ساری باتیں تاریخ کی ناظرین کرام کتابوں میں درج ہیں. امام علی مقام طے کرتے ہیں کہ مجھے مکہ سے نکل جانا چاہیے، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہمارے خون سے رنگی ہو یا یہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہو. امام علی مقام اپنے سارے اہل خانہ کو لے کے وہاں سے نکلتے ہیں. اس میں ایک بات عرض کر دوں، بعض لوگوں نے اس معاملے میں بڑی ہرزہ سرائیاں کی ہیں تاریخ میں. انہوں نے کہا شاید امام علی مقام جو تھے وہ جنگ کی نقطہ نگاہ سے نکلے تھے. مجھے ایک بہت سادہ کسی کا شعر یاد آیا. اس نے کہا کہ میں نے تاریخ میں احوال پڑھا ہے لوگوں، میں نے تاریخ میں احوال پڑھا ہے لوگوں، جنگ جیسی بھی ہو وہ فوج لڑا کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ معصوم بچوں کو لے کے، گھر کی عورتوں کو لے کے، اور سب سے بڑھ کے سیدہ رباب جو ہیں، وہ تو جس کو ہم چھلے میں کہتے ہیں نا، علی اصغر ابھی چند دن کے ہیں، اور ان کو لے کے، اور سیدہ صغرا کو اگر لے کے، وہ سیدہ سکینہ کو لے کے روانہ ہو رہے ہیں بچوں کو، تو کیا یہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یزید ایک باطل کا نام ہے، یزید ایک ظلم کا نام ہے، یزید ایک اس شخص کا نام ہے
جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو مٹا رہا ہے اور شریعت اسلامیہ کو اور خلافت کو جو ہے وہ ملوکیت میں بدل رہا ہے، تو اس لیے آپ چاہتے تو رخصت کا راستہ بھی استعمال کر سکتے، لیکن اگر امام حسین رخصت کا جو راستہ اختیار کر لیتے اور عزیمت کا راستہ نہ اختیار کرتے تو پھر بعد میں کیسے امام مالک جو تھے وہ بھی شاہان وقت کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور وہ کوڑے کھاتے، امام احمد بن حنبل اپنی پیٹھ پر کوڑے کھاتے، اور مجدد الافسانی جو تھے وہ باطل کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ یہ جو ساری تاریخ ہماری ہے، حریت کی تاریخ، یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس فیصلے سے ہے جو انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اور آج تک جہاں بھی لوگوں کو حوصلہ اور ہمت ملتی ہے، وہ بے شک نیلسن منڈیلا ہی ہو، آپ کو معلوم ہے اس نے بھی امام علی مقام کا جیسا ذکر کیا، جب آدمی ایک بات کو حق سمجھ لے پھر اس کے بعد نفع اور نقصان کے معاملات نہیں ہوتے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ امام علی مقام چاہتے تو وہ یزید کی وقتی طور پہ بیعت کر لیتے، مصلحت اختیار کرتے، ان کی جان بچ جاتی، ان کا خاندان بچ جاتا، لیکن امام علی مقام نے کہا یہ وہ دست پاک ہے جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، جن کو بوسے دیتے تھے، اور وہ پیشانی اور وہ لب جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے، اور وہ زبان جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دہن اقدس میں لیا اور چوسا، وہ زبان جو ہے وہ کسی باطل کی بیعت کیسے قبول کر سکتی ہے؟ وہ دست پاک کیسے کسی باطل کے ہاتھ میں دیے جا سکتے ہیں، کسی ظالم کے ہاتھ میں دیے جا سکتے ہیں؟ تو ناظرین کہ امام علی مقام جو تھے انہوں نے شہر مصطفیٰ چھوڑا۔ اس شاخ کو معلوم ہے ناظرین کرام کہ مدینہ پاک جو ہے وہ چھوڑتے وقت اہل دل کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ سارا جو منظر ہے جب امام علی مقام نے یہ طے کر لیا کہ مجھے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کرنا ہے اور چلنے لگے، تو اس منظر کو کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ رات کو امام علی مقام جو تھے وہ اپنے نانا جان، ہاں وہی نانا جان جن کے دوش مبارک پہ یہ کھیلا کرتے تھے، جن کی خاطر خطبہ موقوف کر دیا جاتا تھا، جن کی زبان پاک اور جن کے لبوں کو اور جن کی آنکھوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں گئے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں گئے جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو اس سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کروں اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں گئے اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس رات کی اس تاریکی میں گئے۔ اس سارے منظر کو میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا بھی اپنا انٹرو بیان کروں وہ نہیں بیان ہو سکتا۔ مجھے بہت اچھا لگا، رات میں کتاب پڑھ رہا تھا تو یہ مجھے اشعار مل گئے جس میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین شامل ہو جائیں۔ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اور اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے۔ کہا رو کر سلام ہے تاجدار عالم امکان، سلام ہے سید عالم، سلام ہے سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوش آئے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، اور ذرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، میں قرباں اے مجھے ناز و نام سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے، اور ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب اے قبلہ دین مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لب عطر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو۔ مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ امام علی مقام نے جب مدینہ منورہ کو چھوڑا، مجھے یاد آتے ہیں آسی کرنالی نے جب وہ گئے ہوئے تھے ایک دفعہ عمرے میں مرحوم، تو واپسی انہوں نے کہا کہ مدینہ سے الہی قافلہ چلنے کا وقت آیا، الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ مدینہ منورہ سے نکلنا مار کے جیتے ہیں جو ان کے در جو بر کے جیتے ہیں، جو جاتے ہیں مدینہ کو حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر
اور امام محمد رضا نے کہا تھا یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لبک مورا جیرا لرجے دھرک دھرک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ یہ تو عام لوگوں کا حال ہوتا ہے، اور جو اس مسجد پاک میں جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کھیلتے تھے، ان کو گود میں اٹھاتے تھے، نماز کے دوران اگر آتے اور دونوں شہزادے جو تھے وہ جس طرح نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت اور الفت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کو سونگتے تھے پکڑ کے، امام حسن کو، دونوں کو، اور کہتے تھے یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ آج جنت کے پھولوں کو وہ شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے اپنا تو حوصلہ نہیں پڑتا۔ میں بڑی کوشش کر رہا تھا، میں نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے عہد کیا تھا کہ میں بہت حوصلے سے یہ سارے واقعات بیان کروں گا، لیکن میں کیا کروں، جب مجھے وہ سارے منظر میرے تصور میں گھومتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام علی مقام سے وہ جو محبت اور الفت ہے، اور مدینہ کو چھوڑنا، پھر امام علی مقام کا ان کے دل پہ کیا کیفیت ہوگی۔ روضہ عطر سے لپٹ گئے تھے اور کہتے ہیں کہ اتنا روئے امام علی مقام کیا کہ داڑھی مبارک جو تھی وہ تر ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ سے آپ کا رخصت کا عالم مکہ کی طرف جانا، میں اتنے الفاظ کہہ سکا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ جی پیر صاحب آپ بیان کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مہمانوں کا تعارف ہے جی، میں بھول گیا مہمانوں کا تعارف، آپ تینوں کو جانتے ہیں۔ پیر قمر الشکور صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر امین تنولی اور ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ہیں، اور حافظ میں حافظ عثمان چشتی سے میں آپ کو منقبت بارگاہ امام پاک میں سنواؤں گا۔ میں تو اپنا آپ بھول گیا ہوں، میں ان کا تعارف کیا کراؤں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے مدینہ منورہ سے نکلنا۔ میرے جیسا گناہ گار جب نکلتا ہے مدینہ منورہ سے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ مدینہ منورہ سے نکلنا، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینا یہاں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ مدینہ منورہ سے عام اشاق کا نکلنا، گناہ گاروں کا نکلنا اس طرح ہے۔ تو جو اس شہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکین تھے، اور جن کی وجہ سے مدینہ منورہ کی، جن کے نانا کی وجہ سے رونقیں تھیں سارے عالم میں، جن کے وجہ سے یہ ساری تابانیاں اور یہ ساری رونقیں ہیں، ان کا مدینہ منورہ کو چھوڑنا، ان کے قلب عطر پہ کتنی اس وقت غم کی کیفیت ہوگی، اور کیسے انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کا اور اپنے بھائی جان کے مزار پاک کو چھوڑا ہوگا۔ ناظرین کرام، اہل دل کے لیے بڑا مشکل ہے، پتہ نہیں لوگ فتویٰ لگا دیں گے، لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ اتنے بڑے مناصب پر رہے ہیں اور پھر آپ کو تو نہیں رونا چاہیے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ اشارہ فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا میدان کربلا میں، خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے، علی المرتضیٰ وہاں بیٹھ کے روئے تھے کوفہ کی سرزمین پہ، کربلا کی زمین پہ۔ تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت اہل بیت اطہار کی عطا فرمائی ہے، اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اللہ اسی پہ ہمیں اٹھائے۔ جی پیر صاحب آپ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تاریخ اپنے دامن میں جو درد و علم رکھتی ہے، اس کا آغاز آپ کے انٹرو سے بھی ہو رہا ہے، آپ کے تاثرات سے بھی ہو رہا ہے، اور اہل دل، اہل محبت اور اہل عشق کی ہمیشہ سے یہی کیفیت رہی ہے۔ دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں جو میں آج عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس مبارک شہر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو بے چین کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اور ہجرت سے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یثرب کو مدینہ بنانے والے تو حسین کے نانا جان ہیں۔ آفتوں اور بلاؤں کی سرزمین کی خاک کو خاک شفا تو بنانے والے تو حسین پاک کے نانا جان ہیں، جن کے حسین محبوب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو فضل اور شرف، جس کا ہم ایک شب پہلے گزشتہ سے پیوستہ کل رات جس کی ہم یاد بنا چکے ہیں، شب معراج کتنی قریب ہے اس سفر ہجرت کے، ایک ہی دن کا فرق ہے، اور اس رات کو کس شان سے آقا سیاح لامکاں بن کر
کتنے فرشتوں کی بارات کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ یاد 14 صدیاں بعد بھی آج امت مناتی ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی تو اس شب کی برکتیں، اس شب کی تابانیاں، اس شب میں جو آقا کی شان اور عزت افزائی ہوئی ہے وہ سب کچھ یاد ہوگا، اور اس سے اگلے دن ہی جب وہ مدینہ کو چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں تو انہیں حضور کا معراج اور اپنی ہجرت یہ یاد آ رہی ہوں گی یا نہیں آ رہی ہوں گی، اور ان کو تو شہادت کی معراج بھی نظر آ رہا ہے۔ جی بلا شبہ منزل ہی وہی تھی نا، وہ اسی لیے تو یہ سارا حوصلہ تھا اور یہ سفر اسی لیے تو اس کا آغاز فرمایا تھا۔ اب جب یزید کے لیے بیعت گورنر مدینہ طلب کرتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ جیسا شخص اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، تو اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا بلا شبہ پہلو ہے، کیونکہ یہ کئی سال سے سلسلہ چلا آ رہا تھا، یزید کی بیعت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو دیگر شخصیات تھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے لیے بھی یہی تھا کہ ان سے بیعت جو ہے وہ طلب کی جائے۔ سب سے زیادہ نظر جس شخصیت پر تھی، چونکہ عالم اسلام کا مرجع عقیدت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات والا شان تھی، اس لیے سب سے زیادہ آپ کی ذات پر اس بات کے لیے تقاضا تھا اور اس بات کا اصرار تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں، اپنے بہی خواہوں سے، بھائیوں سے، حضرت محمد بن حنفیہ سے مشورہ کیا، تو سب لوگوں نے باہم یہی مشورہ دیا کہ فی الحال آپ مکہ مکرمہ اگر تشریف لے جائیں تو شاید کچھ حالات بہتر ہو جائیں۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھوڑا اس حوالہ سے مختلف تھا، یعنی ویسے تو سبھی روکنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے تو وہ خاک تک کی بات کر دی کہ میرے پیارے بیٹے حسین، میں اس سفر کے لیے تمہیں پریشان دیکھ رہی ہوں اور میں اس میں خیر کا پہلو نہیں دیکھتی، کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بشارت بھی دی تھی اور ایک نشانی بھی دی تھی، اور فرمایا تھا کہ 60 ہجری کے بعد میرا بیٹا یہ زمین کربلا میں شہید ہو جائے گا، اس لیے میں تمہیں اس بارے میں یہ عرض کہنا چاہوں گی کہ آپ اس سفر کو موقوف کر دیجئے۔ ڈاکٹر طاہر میتنولی صاحب، آپ کی پھوپھی جان سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی مشورہ اس وقت دیا ہے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، اور پھر وہ بھی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ بعد میں اگر کوئی کوفیوں کی طرف سے آپ کو کوئی آئے دعوت یہ وہ تو تم بالکل اس طرف نہ جانا۔ ان کے ذہن میں وہ جو حدیث مبارکہ ہیں، اور دیکھیں نا حدیث میں تو یزید کا نام تک آ گیا ہوا ہے کہ 60 ہجری میں لونڈوں کی حکومت ہوگی اور ایک آدمی ہوگا جو میرے اہل خاندان، میرے اہل بیت پہ ظلم کرے گا، اور اس طرح کے اشارے جو ہیں وہ موجود تھے۔ اس کے باوجود اگر امام علی مقام مدینہ منورہ میں رہتے، میں نے تو حکمت بیان کی ہے اپنی سمجھ کے مطابق، مدینہ تو سارا اشاق سے بھرا ہوا تھا امام علی مقام کا۔ غازی صاحب، میں آپ کی خدمت میں 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ اسلام قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے آخری دین اور نظام حیات ہے۔ ٹھیک، اس نظام حیات نے نافذ رہنا ہے، یہ کتابوں میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ذکر کہا ہے۔ ٹھیک، ذکر اس وقت تک ذکر ہوتا ہے جب اسے کوئی کرنے والا ہو۔ ٹھیک، کتاب نہیں کہا جب حفاظت کا ذکر کیا تھا۔ ٹھیک، یہ نہیں کہا میں نے کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، یہ فرمایا میں نے ذکر کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ ٹھیک، یہ کیسے قیامت تک زندہ رہے گا؟ اس طرح زندہ رہے گا، اس طرح روح عمل رہے گا، اس طرح اس آسمان کے نیچے ویزیبل رہے گا کہ اس کو پیش آنے والے چیلنجز کا جواب پہلے سے موجود ہو۔ ایک آپ کے سامنے چیلنجز کا جواب دور رسالت میں ہے، آپ کے پاس نمونہ ہے۔ ٹھیک، ایک خلافت راشدہ میں ہے۔ سوال یہ ہے، جس وقت اس سطح سے جو اقتدار کا سرچشمہ ہے ریاست کا، وہاں سے خیر کا دروازہ بند ہو جائے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو ملتا ہے حسین سے، ٹھیک، امام پاک سے ملتا ہے۔ جو کچھ بھی احادیث موجود ہیں، غازی صاحب ایک نقطہ کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، یہ جو احادیث آپ بیان کر رہے ہیں یہ صحابہ کرام کے سامنے بھی تھی، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا امہات المومنین کے سامنے بھی تھی، حسین پاک کے سامنے بھی تھی، لیکن ان احادیث کی تفہیم ہر ایک اپنے اپنے مقام اور منصب کے مطابق کر رہا تھا۔ نہیں، لیکن ذرا اس بات جو معنی ان احادیث سے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں بات آدھے میں رہ جائے گی، ان احادیث سے جو معنی حسین اخذ کر رہے تھے وہ نہ صحابی اخذ کر سکتے تھے، نہ اس زمانے کا کوئی اور شخص اخذ کر سکتا تھا، یہ حسین کا منصب تھا۔
یہ ان کی نگاہ، ان کا حوصلہ، ان کا ظرف تھا، ان کا مقام تھا۔ آپ دیکھیں جب آپ مکہ سے چلے ہیں، مدینہ سے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں مشوروں پہ عمل نہیں ہوا۔ جب مکہ سے کوفہ کی طرف چلے ہیں تو عبداللہ ابن جعفر کو پتہ چلا کہ حسین کوفہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ آپ نے قاصد دوڑایا، آپ کے بہنوئی، فرمایا کہ نہ جائیں، رک جائیں، میرا انتظار کریں، اور فوراً مدینہ آ کے عمرو ابن سعید سے رابطہ کیا جو والی مدینہ تھا کہ مجھے حسین کی امان کا پروانہ دیں، میں حسین کو واپس مدینہ لانا چاہتا ہوں۔ وہ اس نے پروانہ بھی لکھا، خط بھی لکھا، اور ساتھ بطور ضمانت کے اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید کو بھی روانہ کیا۔ راستے میں جا کے ملے امام پاک سے اور عرض کی کہ حضور آپ کوفہ نہ جائیں، یہ ہسٹری ہے۔ دیکھیں پالیٹکس کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے بڑا اچھا شعر پڑھا تھا، جنگ لشکر لڑتے ہیں، فرد نہیں لڑتا۔ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سیاست ماضی کو اور حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرنے کا نام ہے۔ تو کوفہ امام پاک کے سامنے نہیں تھا، وہ حالات سے آگاہ نہیں تھے، انہوں نے بتایا سب کچھ۔ امام پاک نے کیا جواب دیا؟ فرمایا آپ کی ساری باتیں درست، مجھے ذات رسالت مآب نے خواب میں جو کچھ بتایا ہے میں رک نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کیا بتایا ہے؟ فرمایا میں وہ کسی کے سامنے افشا نہیں کروں گا تا آنکھ کے میں حوض کوثر پہ اپنی جد امجد سے جا کے نہ مل جاؤں۔ بھائی صاحب عرض یہ ہے کہ اس موقع پہ ایک آئیڈیل طریقے سے باطل کے راستے کو روکنا یہ صرف حسین کا کام تھا۔ علامہ نے بڑی پیاری بات یہاں پہ لکھی، علامہ کہتے ہیں کہ تیغ بحر عزت دیں است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیدہ را بیدار کرد۔ تلوار کس لیے ہوتی ہے؟ دین کی عزت کے لیے، اس کا مقصد آئین کی حفاظت ہے، اور یہ کر کے دکھا دیا حسین نے، ایک سوئی امت کو بیدار کر دیا۔ گائی صاحب آپ دیکھیں کیوں آپ نے مدینہ طیبہ میں رہ کے موبلائز نہیں کیا ایجیٹیشن یزید کے خلاف اپنے احتجاج کو؟ کیوں مکہ چلے گئے؟ کیوں مکہ میں رہ کے نہیں کیا؟ کیوں کوفہ چلے؟ دیکھیں جہاں سے ظلم کے خلاف آواز بلند ہوئی آپ نے اس آواز کو نو نہیں کیا۔ دیکھیں آپ نے قیامت تک کے لیے قیادت، جو مسلم دنیا کی قیادت ہے، اس کے لیے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا آپ نے کرنا کیا ہے۔ بھائی صاحب ہمیں اسوہ حسینی سے ایک میتھڈ نکالنا ہے، ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں، ہمارا سب کچھ، لیکن ہماری جو وابستگی ہے امام پاک کے ساتھ، وہ چونکہ یہ غم اتنا بڑا ہے، اس غم کا تصور آتے ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منیمائز ہو جاتی ہیں۔ جو اسوہ حسین پاک کا کس انداز سے آپ نے اس باطل کا راستہ روکا اور کس انداز سے یہ سفر کیا، اس چیز کو ہمیں نہیں بھولنا کہ آپ نے دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دنیا کی تاریخ میں اگر کسی شخصیت میں ظلم کے خلاف کردار، آئین اور قانون، قربانی، استقامت، یہ سب کچھ ایک ہستی میں جمع ہو سکتے ہیں تو وہ حسین ہے۔ جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، وہ منظر آپ کے ذہن میں ہوگا تاریخ کا کہ سیدنا ابو طالب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی مشرکین مکہ کے سارے سردار میرے پاس آئے تھے، میرے بھتیجے، اور مجھے وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو یہ جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے ہیں تو وہ جو جواب آپ نے دیا، وہ حفیظ جلندی مرحوم نے کیا خوبصورت کہا تھا۔ آپ نے عرض کیا کہ فرمایا کہ جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کو مال و زر رکھ دیں، میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، میں ان جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر تنولی صاحب نے بڑے فکری پہلو کی طرف اشارہ کیا، میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ٹھیک، سرزمین مدینہ سے جو رخصت کی نہیں آپ کو وہ لگتا ہے اس میں وہ سیم بات، وہی منظر دوبارہ مدینہ میں دہرایا جا رہا ہے؟ جی بالکل، میں وہی عرض فرق اتنا ہے وہ مشرکین تھے، یہ بظاہر کلمہ گو تھے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں ہجرت مدینہ کی بھی حکمتیں ہیں اور اس میں مشابہتیں ہیں، اور اسی طرح مدینہ سے مکہ کی طرف جو ہجرت ہے اس میں بھی وہی چیزیں ہیں۔ مثلا دیکھ لیں، ایک طرف ادھر مشرکین مکہ تھے، ادھر یزیدیت تھی، اور پھر جب ہجرت مدینہ ہوئی تو اس کے اور یزیدیت وہی ہے جو مشرکین مکہ پہ فتح اسی کا تسلسل ہے، وہ جب کہتا ہے کربلا میں کہ ہم نے بدلہ لے لیا، جی ایسے ہے، وہی تاریخ دہرا رہی ہے اپنے، اسی کا تسلسل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ فتح مکہ کی صورت میں نکلتا ہے،
اور مارکہ کربلا کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یزید سے نفرت کی صورت میں اور یزیدیت سے قیامت تک کے لیے نفرت کی صورت قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک. اچھا، یزید تیغوں کے حلقے میں ہو تو لب کھولے، شہید خون کے لہجے میں بھی کلام کریں. ٹھیک. تو میں عرض کر رہا تھا، پہلی تو مشیت عزدی تھی، دوسرا حرمت مدینہ کا تحفظ مقصود تھا، تیسرا ہم دیکھتے ہیں نظریہ کی حفاظت تھی جو سب سے بڑی بات تھی. ٹھیک. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، 2 مرتبہ حاضری کا ذکر ملتا ہے روضہ انور پر، وہاں جو دعا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اللہ کی بارگاہ میں، وہ دعا بڑی روح پرور ہے. یا ذا الجلال والاکرام بحق القبر و من فیہ اختر لی ما ہوا ردان لکا ولرسول کا علیہ السلام. اے عزتوں اور جلال کے مالک پروردگار، میں تجھے اس مبارک قبر کا بھی وسیلہ پکڑ کر عرض کرتا ہوں اور صاحب قبر کا بھی واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ راستہ آپ متعین فرما دیجئے جو راستہ تیری رضا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے اوپر مکمل. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے، میں آؤں گا تو آپ اپنی بات مکمل کریں گے. ناظرین کرام، یہ ذکر پاک ان ہستیوں کا ہے جن کا ذکر کرنا عبادت ہے اور مدینہ منورہ سے ان کی رخصتی، اور یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ امام پاک کا اسوہ حق کی خاطر کھڑا ہونے کا ہمارے سامنے رہے گا، تو پھر جب بھی کوئی باطل آئے گا ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے حق کے لیے. تو اس لیے یہ واقعات جو ہیں جاننا بہت ضروری ہیں. درود پاک سنتے ہیں، بہت مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اکرام، یہ جو شعر ابھی میں اور ڈاکٹر سعیدی پڑھ رہے تھے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. وہ کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. جو لوگ حق کے لیے جیتے ہیں، جو لوگ حق کو سمجھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دیتا ہے. لیکن یہ واقعہ کربلا جو ہے، یہ جب آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو سمجھ آتی ہے تدبیر اور تقدیر. جب یہ دونوں چلتی ہیں تو ہمیشہ تقدیر ہی غالب آتی ہے، تدبیر ہم نے کبھی غالب آتے نہیں دیکھی، اور یہ واقعہ کربلا سارا تقدیر کے معاملات ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا، ایک یہ پہلو ہے جو دعا ہے، اور جو جس خواب کا تذکرہ ہوا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا فرمائی ہے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. اور تیسرا پہلو اس میں یہ ہے قبلہ، جو روح پرور پہلو ہے، کہ حضرت امام حسین کو جب روکا جا رہا ہے، جو آپ کے جوابات ہیں جو برے صغیر کے ٹیپو سلطان تک جو پہنچے ہیں اور جس پر بیس جو مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے ہیں. جی بالکل. وہ میں 2 جملے عرض کرتا ہوں. ایک جملہ تو یہ ہے جب آپ کو کہا گیا آپ کے نالج میں ہے یزید ہے، یہ ہے، وہ ہے، سارا کچھ، آپ نے فرمایا لا اری الموت الا سعادتا، میں موت کو سعادت تصور کرتا ہوں. والحیات مع الظالمین ندمن، اور امام غزالی نے جرمن لکھا ہے کہ میں ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنا جو ہے وہ شرمندگی سمجھتا ہوں اور دوسری روایت کے مطابق جرم سمجھتا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائی، آپ نے فرمایا موت فی عزن خیر من الحیات فی ذلن، کہ عزت کے ساتھ جو موت ہے وہ ذلت کے ساتھ زندگی سے بہتر ہے. یہ وہ بیس ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فکر سے ٹیپو سلطان نے لے کر جو ہے وہ شہادت کا منصب پایا. علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا تا قیامت قطع استبداد کرد. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے قیامت تک کے لیے ظلم و استبداد کا راستہ روک دیا ہے اور ایک اسوہ دے دیا ہے، موج خون او چمن ایجاد کرد. اور آپ کے مبارک خون نے آزادی اور حریت کے گلشن آباد کر دیے ہیں. جب بھی کوئی تحریک اٹھے گی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام اور اسوہ پیش نظر رہے گا. اچھا جی، ایک اعتبار سے ذرا دیکھیں، بڑا میں کبھی سوچتا ہوں کہ یزید کا بھی نام تو ہے، جہاں کربلا کا واقعہ آئے گا یزید کا نام بھی آئے گا، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ وہاں لعنت ہی بھیجیں گے لوگ سن کے، اور امام پاک کا جب نام آئے گا تو ادب سے گردنیں جھک جائیں گی.
اور حق کی جب بات ہوگی تو امام حسین کے علاوہ چارہ نہیں، وہ نام لینا پڑے گا امام علی مقام کا۔ حوصلے ہمت کو اگر جو ہے وہ جوان رکھنا ہے تو تذکرہ امام پاک کرنا ہوگا۔ بے شک جی۔ جی ڈاکٹر صاحب نے جو بات خوبصورت فرمائی ہمیشہ کی طرح کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ظلم، اور سعیدی صاحب نے، تنولی صاحب نے بھی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ جی ان کا میں حوالہ نہیں دے رہا نا، جو ان کا حوالہ دے رہا ہوں اس پہ بات کر رہا ہوں، اس لیے کہا ہے۔ یہ تو ہم سب کے استاد ہیں، بہت قابل شخصیت ہے، قابل فخر شخصیت ہے۔ ظلم کے حوالہ سے جو بات کی، اس کو اگر ہم قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھیں نا جی، بہت سی آیات ہیں، لیکن خاص طور پر جس آیت سے میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ فضل اور شرف سے نوازنا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں میں تجھے بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دوں گا۔ اجازت ہو تو آیت پڑھ دیتا ہوں، ورنہ ترجمے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی روک سکتا ہے قرآن وَإِذِ شریف؟ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں سے آزمایا اور وہ انہیں پورے طور پر بجا لائے، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بنی نوع انسان کی پیشوائی کا منصب عطا کرتا ہوں، امام بناتا ہوں۔ عرض کیا یعنی قال ومن ذریتی، کیا میری اولاد کے لیے بھی عرض کیا یہ منصب ہوگا؟ فرمایا تیری اولاد میں جو لوگ ظالم ہوں گے، لا ینال عہد الظالمین، جو لوگ ظالم ہوں گے وہ ہمارے فضل کو نہیں پا سکیں گے۔ یعنی ظلم اتنی بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابو الانبیاء جن کی ذات والا شان ہے، ان کو بھی یہ فرما دیا کہ اگر تیری اولاد میں کوئی ظالم ہوگا تو وہ میرے فضل اور شرف کو نہیں پا سکے گا۔ وہ تو اگر ظالم ہوگا، نافرمان ہوگا تو جناب نوح کا بیٹا بھی بیٹا نہیں رہے گا، ان کی بیگم نہیں رہے گی۔ یعنی خاص طور پر یعنی جس بدترین خباثت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا وہ ظلم۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام جو اتنی عظیم شخصیت ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے آپ کوہ صفا ہیں، استقامت کا بھی، شجاعت کا بھی، سخاوت کا بھی، جو تذکرہ ہو رہا ہے سب ہم کر رہے ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ خاندان بنو ہاشم کی تاریخ ہی یہی ہے جس کی طرف حضرت ابو طالب کے حوالہ سے آپ نے بھی اشارہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت جعفر ابن ابی طالب کو دیکھیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شجاعت کو، تاریخ ہی یہی ہے کہ یہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے، یعنی ایک اس خاندان اور حق سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ آج بھی جو ہم حق کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس مملکت خدا داد پاکستان میں جو ہم کلمے کی بات کرتے ہیں، تو یہ وہی اسوہ ہمارے سامنے، اگر وہ نہ ہوتا تو ہماری جرت کیسے تھی، ہم چپ کر جاتے۔ جی یہ جو چیز ہے استقامت والی، یہ اس خاندان کی ایک عظیم ترین بات اور عظیم ترین شان ہے، سخاوت بھی، شجاعت بھی، استقامت فی الدین بھی۔ اب اگر جیسے رخصت اور عزیمت کا فلسفہ ہمارے سامنے ہے کہ بیشتر صحابہ کرام علیہم رضوان نے رخصت پر عمل کرتے ہوئے بیعت کر لی اس وقت۔ دیکھیں تدبیر جو بتا رہے تھے نا جی صحابہ، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آ جاتا ہوں، تدبیر جو صحابہ کرام مشورے دے رہے ہیں اور ایک ایک ان میں کتنے بلند پایا صحابی ہیں، اللہ اکبر، پھر میں عرض کروں گا وہ سارے مشاہد، یہ ہے تدبیر، وہ تدبیر بتا رہے ہیں، تقدیر اپنا کام کر رہے ہیں۔ صاحب عرض یہ ہے، پھر میں اس میں بسات ادب عرض کروں گا، ہاں آپ اس سارے معاملے کو صرف تقدیر پہ نہ چھوڑیں، اچھا سب کچھ تقدیر کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ عرض یہ ہے صحابہ کرام حالات کے مطابق فیصلہ کر رہے تھے، تو تدبیر ہی ہوئی نا۔ حسین قیامت تک کی دین کے لیے تدبیر کر رہے تھے، ماشاءاللہ۔ نہیں حسین تدبیر نہیں کر رہے تھے، حسین تقدیر بدل رہے تھے دین کی بھی، یہی تو بات ہے۔ حسین کی تدبیر ملت اسلامیہ کی تقدیر کو سنوار رہی تھی، سبحان اللہ۔ ہمیں یہی نہیں بولنا۔ غازی صاحب دیکھیں جب امیر معاویہ تشریف لائے حجاز کے وزٹ پہ، ان سے ملاقاتیں ہوئیں تو مکہ میں امام پاک اور عبداللہ ابن زبیر ان سے ملے اور فرمایا حضور آپ ایسا کریں کہ یا تو آپ ذات رسالت مآب کا اس وقت لے لیں، کچھ بھی نہ کریں، ملت کو چھوڑ دیں، یا ابو بکر صدیق کی طرح ایسے شخص کو کر دیں جس پہ پوری ملت کا اتفاق ہو، یا سیدنا عمر کی طرح 6 بندوں کی کمیٹی بنا دے۔ چوتھا راستہ کوئی نہیں ہے جس میں کوئی ان کا رشتہ دار نہ ہو۔ اب چوتھا راستہ حسین نے دیا، کیا دیا؟ جب ولید بن عتبہ ابن ابی سفیان نے بلایا تو آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کی بیعت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چوتھا راستہ تھا۔ جب آپ نکلیں کیا فرما رہے ہیں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا حاسدا ولا مفسدا،
میں جو نکل رہا ہوں مدینہ سے مکہ سے، میں شر پیدا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، واہ، میں بغاوت کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی حسد کی وجہ سے نہیں نکل رہا کہ مجھے کرسی کیوں نہیں ملی، میں فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ ملت اسلامیہ کی اصلاح کروں، اس کو اپنے جد پہ لے آؤں، اپنے جد کے دین پہ لے آؤں، اس سیرت پہ لے آؤں جو میری جد امجد کی سیرت ہے، جو میرے والد گرامی کی سیرت ہے، جو اکابر مثال ہے، اس پہ لے کے یہ جو راستہ ہے امام پاک کا۔ اب جو آپ کا ویژن تھا، جو آپ دیکھ رہے تھے، جو آپ نے ذات رسالت مآب سے اخذ کیا، علی پاک سے اخذ کیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، کل ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ نبی کیا کرتے ہیں؟ ملتوں کو سنوارتے ہیں، اور صوفی کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ حسین اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، وہ اسوہ ذات رسالت مآب میں فنا تھے، ماشاءاللہ، انہوں نے اسوہ رسالت مآب کا احیا کرنا تھا، اس کو زندہ کرنا تھا، اور تہذیب اسلامی کی بقا کے امکانات کو قیامت تک کھول کے جانا تھا۔ وہ آپ نے کر دیا کہ کچھ بھی، اور آپ دیکھیں کیا کیسے، قرآن مجید میں ہے نا کہ موسیٰ جب تم فرعون کے پاس جاؤ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کرنا، اسے سمجھ آ جائے۔ حق کی بات کرنے والے کا حق ہے کہ وہ باطل والے کا، جو باطل کا علمبردار، اس کا گریبان جا کے پکڑ لے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے پیغام حق دیتے ہوئے بھی باطل والے پہ احسان کر دو، نرمی سے بات کرو، شاید وہ سمجھ جائے۔ سبحان اللہ۔ حسین نے یہ کیا، ہر سطح پہ آپ نے، جہاں جہاں سے آپ گزر رہے ہیں۔ اب تصور کریں حضور والا، ہم یہ کیوں بول جاتے ہیں؟ جب حج ہوتا تھا لوگ آتے تھے، حج سے فارغ ہو کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اہل بیت کے پاس نہیں آتے تھے، امام پاک سے ملے بغیر چلے جاتے تھے۔ کیوں آپ نے بیٹھ کے لوگوں کو موبلائز نہیں کیا؟ ماشاءاللہ، کتنا احسان اس ملت پہ آپ کا، کیونکہ آپ کا مقصود آپ کی ذات نہیں تھی۔ لم اخرج مفسدا، فساد نہیں تھا، آپ کا مقصود ملت کو سنوارنا تھا۔ سو دس ہی ڈڈ، یہ آپ نے یہ سبق دینا تھا کہ بھئی آپ نے جب دیکھا جب باطل ہو تو آپ نے کرنا کیا آپ نے ہے؟ نہیں باطل کے سامنے جھکنا، نہ اس کو ماننا ہے، نہ جھکنا ہے، نہ اپنی ذات کے لیے لڑنا ہے، حق کے لیے لڑنا ہے۔ ڈاکٹر سعیدی دیکھیں نا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سفر کر رہے ہیں بڑے آرام کے ساتھ، چاہتے تو مدینہ میں اسی وقت اعلان کر دیتے تو یہ گورنر کو لوگ اسی وقت کھا جاتے۔ مکہ مکرمہ میں حج کا موقع، لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور اہل بیت اطہار سے جو محبت ہے مسلمانوں کی، کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت وہاں اعلان کر دے۔ دونوں جگہ یہ لگتا ہے کہ امام کا مقصد نہ خروج ہے، نہ کوئی بغاوت ہے، یہ کسی طرح کا مقصد نہیں۔ جی ان کو بار بار ایک بات سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ جی اچھا، اس میں جو پہلو ہے، کچھ تقریباً 4 مہینے کا عرصہ بنتا ہے مکہ میں، مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں۔ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی لشکر تیار کیا ہو، کوئی ترغیب دی ہو، تشویق دی ہو، ہمیشہ آپ گریز پا رہے۔ اب اس میں ایک اور پہلو میں عرض کرتا ہوں، دلچسپ پہلو، اس حوالے سے کافی بات ہو چکی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو تعلق ہے قرآن کے ساتھ، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ قرآن قیامت تک کیوں ذکر ہے، یہ بڑی گہری حقیقت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے آپ روانہ ہوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک، مکہ میں آتے ہیں، مکہ سے لے کر کربلا تک، کربلا سے پھر میدان شہادت تک، سارے معاملات میں قرآن ساتھ رہا ہے۔ اور اس سارے پہلو میں ایون جس وقت مدینہ منورہ سے رخصت ہوتی ہے، اس وقت بھی جو آیت پڑھتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی وہ آیت پیش نظر ہے۔ ان سارے پہلوؤں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس طرح امت کی نجات کے لیے قرآن کو مد نظر رکھا ہے، آج بھی ہم اپنے حالات سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ یہی تعلق رکھنا ہوگا۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، رمز قرآن از حسین آموختیم، زی آتش او شعلہ اندوختیم۔ قرآن کی روح اگر سمجھنی ہے اس کی تعلیمات کی تو ہمیں حضرت امام حسین کے اسوے سے نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی اسوہ حسنہ سے، اسی مبارک اسوہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ کا مظہر عتم ہے، اس سے ہم قیامت تک کے لیے جو ہے وہ شعائیں اور چنگاریاں اور حرارت اور حریت کے جذبے جو ہے وہ لیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت روئے زمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بہتر انسان نہ حسب میں نہ نسب میں موجود نہیں تھا۔ آپ اعلان کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، امت کھڑی ہو جاتی، لیکن آپ نہیں چاہتے تھے کہ شامی اور عراقی تلواریں پھر نیاموں سے باہر آئے اور حضرت امام حسن کی دی ہوئی قربانی پس پردہ چلی جائے۔ ٹھیک، اور پھر دوسرا علامہ اقبال نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا
کہ مدعا آیش سلطنت بودے اگر او نہ کر دے با چنی ساما سفر. اگر آپ کا مقصود صرف سلطنت کا حصول ہوتا تو پھر معصوم بچوں کے ساتھ کبھی آپ سفر کے لیے روانہ نہ ہوتے. اتنے معصوم جی دیکھیں نا کہ رباب سیدہ رباب جو ہیں ابھی چند دن کے علی اصغر علیہ السلام ہیں, چند دن کے. جی پیر صاحب غور کریں اس پہ. اور سیدہ سکینہ بالکل چھوٹی عمر کی ہیں, 19 دن 9 رجب کو ان کی ولادت ہے. 19 دن کا اس حالت میں, یعنی زچگی کی حالت ہے یہ, اس میں جو سفر کر رہے ہیں تو جنگ کے لیے جاتے ہیں اور عورتوں اور بچوں کو لے کے جاتے ہیں. وہ اعلان کرتے ہیں مکہ مدینہ سے کوفہ سے جس طرح خط آ رہے تھے, یہ سب لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے کہ میں جنگ یہ ایک اور بات تھی جی, امام عالی مقام کو گورنری نہیں مل سکتی تھی, مکہ کی بھی مل سکتی تھی, مدینہ کی بھی مل سکتی تھی, کوفے کی بھی, کسی جگہ بھی ملتی, وہ بیعت کرتے اور کہتے. لیکن ایک اس میں بڑی رمز کی بات ہے, یزید کی خواہش جب تک وہ بظاہر رہا زندہ, بلکہ میں تو کہوں تو وہ زندہ میں بھی موت ہی, مرا ہوا ہی تھا, اس کی کیا زندگی ہے, حیات ہے. جو آدمی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا ہے, جس کے دل میں محبت اہل بیت اور محبت مصطفیٰ نہیں ہوتی, وہ تو چلتا ہوا بھی مرا ہوا ہوتا ہے. وہ اس کی خواہش تھی کہ بیت امام پاک میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے دے. امام پاک شہید ہو گئے, آپ کے جسم کے حصے الگ کر دیے, ٹکڑے کر دیے, گردن الگ کر دی, ہاتھ الگ کر. کتنا آسان تھا, کہتا کہ امام علی مقام کا ہاتھ لاؤ اور میرے ہاتھ میں دے دو, اور بھی اپنی خواہش پوری کرتا. لیکن وہ ہاتھ جس کو دست مصطفیٰ سے چھوا ہوا تھا وہ آج یزید تک پہنچا دے. جو بہت خوبصورت بات جو ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب تنولی صاحب بھی فرما رہے ہیں, یزید دراصل ایک پرسنالٹی کا ہی نام نہیں ہے, ایک شخصیت کا نام ہی نہیں ہے, ایک سوچ اور فکر کا نام, ایک سوچ اور فکر کا نام ہے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام یہ قربانی دے کر قیامت تک کے لیے اس سوچ اور فکر کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے تھے. یہ اصل اس میں جو نقطہ ہے. جہاں تک مملکت یا جنگ یا کسی تحریض کا جو شائبہ جو مختلف تحریریں آتی ہیں, ایک جملہ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت کا حضرت مولا علی مرتضیٰ کے حوالہ سے, کہ آپ جب جنگ فرماتے تھے تو حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ کبھی مقتول کے جو مال ہوتا تھا, اس کا اسباب جو ہوتا تھا, اس پر تصرف نہیں فرماتے تھے, جیسا کہ اس وقت کی جنگوں کا دستور تھا. یعنی اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے, ابن عبد ود کا کیا ہوا تھا جی عمر ابن عبد ود مرحب, اس سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جنگ کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ پہ تھوک دیا تھا, چھوڑ دیا کہ نہیں اس کو, جی اس کو چھوڑ دیا, دین کی خاطر ہے. وہی فکر حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس جنگ میں, الحب للہ والبغض للہ. بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا, ڈاکٹر تنولی آپ کا بھی, ڈاکٹر سعیدی آپ کا. ناظرین کرام, بہت مختصر وقفہ اور درود پاک. اللہم صلی علی ویلکم بیک ناظرین کرام. ہم ہر روز اپنے سامعین اور ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال, سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا سے پہلے کتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا تھا؟ گزشتہ سوال کا جواب ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پاک 27 رجب المرجب 308 ہجری میں ہوا تھا. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے, آذان احمد گجرانوالا, محمد فیصل لاہور, محمد آصف مختار جڑانوالا, محمد سلیم وہاڑی, محمد کریم سلطانی دیپال پور, محمد توفیق سلیمی رحیم یار خان, محمد وقاص جھنگ, محمد ہارون پشاور, غلام مجتبیٰ تھرپارکر, رعایت اللہ خان اسلام آباد, ہمایوں شریف شکارپور, ابرار الحسن پنڈی گھیپ. اور ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا یہ عمل ہے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص کثرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو کا ورد کرتا ہے وہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ آپ پڑھیں, انشاءاللہ تعالی پریشانی دور ہوگی. سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے, فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا. آج کے روزنامہ 92 میں مضمون ہے امام حسین علیہ السلام کی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانگی. یہ اخبار اپنے گھروں میں لگوائیں اور پڑھیں. الحمدللہ مجھے بے شمار احباب کے فون آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے روزنامہ 92 لگوا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.
حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، اور پاکستان کو سدا سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم اس پاکستان کے رہنے والوں کو اور ہمارے وہ جو فوجی جوان اس وقت سرحدوں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم جناب حافظ محمد عثمان چشتی سے منقبت بارگاہ امام پاک میں سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی عثمان۔ کتنی عظیم تر تھی ہجرت حسین کی، کتنی عظیم تر تھی ہجرت حسین کی، کلمہ بچا گئی تھی ہجرت حسین کی، دین نبی کے واسطے مدینہ ترک کیا، دین نبی کے واسطے مدینہ ترک کیا، اسلام کے لیے تھی ہجرت حسین کی، اسلام کے لیے تھی ہجرت حسین کی، اور بیٹے ہیں وہ علی کے تو نواسے رسول کے، بیٹے ہیں وہ علی کے تو نواسے رسول کے، زہرا کے لال ہونا یہ عظمت حسین کی، اور سر کو کٹا کے چڑھ گئے نیزے کی نوک پر، سر کو کٹا کے چڑھ گئے نیزے کی نوک پر، بے مثل و بے مثال تھی جرت حسین کی، بے مثل و بے مثال تھی جرت حسین کی، خواجہ معین کے فیض کا قطرہ مجھے ملے، خواجہ معین کے فیض کا قطرہ مجھے ملے، کرتا رہے عثمان علی مدحت حسین کی، کتنی عظیم تر تھی ہجرت حسین